ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کے نالج میں بھی لائیں گے، چونکہ جذباتی ہو رہے ہیں، علاقے کے حالات ایسے ہیں، اور خاص کر کے باجوڑ کے، تو باجوڑ کے حساب سے یا پھر اس طرح باقی جتنی بھی باقی ہمارے پشتونخوا کے علاقے ہیں جہاں پر دہشت گردی کی شدت زیادہ ہے، تو ان سب کے بارے میں ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کا ہر عہدیدار اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ لوگوں کو اپنے حقوق وقت پر بھی ملے اور اچھے طریقے سے ملے، بغیر احسان کے ملے۔ چونکہ جناب اسپیکر، ایجنڈا آج NFC کا ہے، تو زیادہ مزید اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نثار باز چونکہ ایک ایسے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو صوبے میں پورے صوبے کے حقوق کا لمبردار سمجھتی ہے، تو اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنا پورا اتنا بڑا ایجنڈا ہے وہ اگر ہم سبسائڈ کر لیں تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو نثار باز سے اور باقی جتنی بھی ہمارے ممبرز ہیں اپوزیشن کے، ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مین ایجنڈے پہ زیادہ فوکس کریں، کیونکہ اس پورے صوبے کا معاملہ ہے۔ جناب اسپیکر، NFC کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہوتے ہیں، اکثر ہمارے جتنی بھی یہاں پہ ممبرز ہیں، تو اعداد و شمار اور اس طرح کے آرٹیکل، احمد کنڈی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کائنڈلی اگر تھوڑی سی توجہ دیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، پھر ہم اچھے طریقے سے بات کر سکیں گے۔ تو مخدوم صاحب سے بھی، کیونکہ ہمارے ڈریوال ہیں اور بڑی محبت ہے اس کے ساتھ میری، تو آپ بھی ذرا توجہ دیں تاکہ اچھی بات ہو جائے، اگر کوئی اچھی بات ہو تاکہ اچھا رزلٹ نکلے۔ اور ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر احتشام، یار گزارا کرو یار، خدا کا بندے، تھوڑا سا آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس۔ آپ ادھر، جناب اسپیکر، ان کو آپ ادھر مخاطب ہو نا، آپ ان کو نہ میں ان سے دیکھیں۔ ڈسٹرب ہوتا ہوں، نہیں آپ ڈسٹرب نہ ہو، آپ میں پھر زیادہ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتا ہوں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں توجہ دے تاکہ اگر کوئی چیز ہو تاکہ نوٹ کر لیں، اور اس پہ بعد میں ہم بحث کریں گے۔ جناب میجر سجاد صاحب ادھر دیکھیں، میجر صاحب ادھر دیکھیں اور مجھے مخاطب ہو، ان کو چھوڑ دیں۔ جی جناب اسپیکر، آپ کی باتیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، لائیو بھی جا رہی ہیں، آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں یہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، آپ ادھر توجہ دیں۔ کہ مجھے ان سے بڑی تکلیف پھر ہوتی ہے جب یہ بات نہیں سنتے۔ اچھا جناب اسپیکر، اصل میں مسئلہ اپنی یہ ہے، داری بھی ان کے یہی خیال ہے۔ جناب اسپیکر، مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اعداد و شمار وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ یا جتنی بھی متعلقہ فورمز ہیں ان پہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے پشتونخوا کا جرگہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بات کریں حقائق کی اور بات کریں سیاست کی، کیونکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنے تمام جتنے بھی فاضل ممبر حضرات ادھر بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے سوچا ہے کہ یہ ہمارے جو NFC کا اتنا رولا بنا ہوا ہے، یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اصل میں ایک سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، اور ان کے ارادے ہیں جو آپ کو ان چیزوں سے محروم رکھ رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ایڈریس کر لیں تاکہ اس کو قائل کر سکیں؟ کیا اس مائنڈ سیٹ کو، اس سوچ کو، ان لوگوں کو ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ حقائق کے مبنی کوئی فارمولہ بنائے اور وہ ہمیں اپنے حقوق دے؟ کیا ہم اس سوچ کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ انصاف کے اس پہ آ جائے، ترازو پہ آ جائے؟ جناب اسپیکر، کیا ہم نے اس جرگے میں کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو فارمولہ بنا رہے ہیں، آیا یہ فارمولہ ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ کیا ہم نے مختلف سچویشن میں، مختلف سینیریو میں کوئی کام ورکنگ کی ہوئی ہے کہ اگر وفاق یہ کہے تو ہم یہ جواب دیں گے، فلانا یہ کہے تو ہم یہ جواب دیں گے؟ کیا ہم نے کوئی ویلڈ آرگومنٹس یہاں پہ بنائے ہیں کہ تاکہ اس کو بنا کے ہم آگے اس پہ آگے جا کے اپنے مسائل حل کروا سکیں؟ کیا ہم نے آج تک اس سوچ کو چیلنج کیا ہے کہ 46 سال سے جو صوبہ یہ جنگ کی لپیٹ میں ہے، کیا اس صوبے کو اس کے مطابق حقوق نہیں ملنے چاہیے؟ کیا ہم آج یہ مدعا کیوں نہ اٹھائیں کہ ہم سارا NFC چھوڑ دیتے ہیں، کہ سارے پیسے آپ لے لو، ہمیں صرف ایک امن دے دو؟ کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس بات پہ آ جائیں، ایک ڈیل کر لیں وفاق کے ساتھ، ریاست کے ساتھ؟ کیوں نہ ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں؟
کہ جتنا بھی NFC ہے اس سے ہم ہاتھ کڑے کر دیتے ہیں, ہم سرنڈر کر لیتے ہیں, اس کے بدلے ہمیں جو ہے نا آپ امن دے دیں. کیا ہم یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان سب کے حلقوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ روڈ کے صبح جب ہم اٹھتے ہیں روڈ کے ایک سائیڈ پہ کبھی ایک لاش پڑی ہوتی ہے, دوسرے کنارے پہ دوسری لاش پڑی ہوتی ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے. کیوں نہ ہم ایک ڈیل کر لیں؟ پیسے کس لیے مانگ رہے ہیں؟ جب امن ہی نہیں ہے تو پیسوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قبر میں لے کے جانا ہے ساتھ. جناب اسپیکر, یہ ایک سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے, ایک بات کرنی چاہیے کہ امن کے بدلے پیسے لے لو یار, ہم سے جتنا بھی لے لو. دوسری بات, 46 سال سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارے قبائلی جو ہیں تہس نہس ہو گئے. ہمارا جتنا بھی قبائلی علاقہ ہے وہ تقریباً ایسا کوئی خاندان نہیں رہا ہوگا, ایسا کوئی گھر نہیں رہا ہوگا جنہوں نے لاشیں نہیں اٹھائی ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کے لیے ان پہ کیا گزر رہی ہے اور ان کا حال ہم نے کیسے نکالنا ہے؟ جناب اسپیکر, یہ سودا میرے خیال میں مہنگا نہیں ہے. NFC میں یہ چیزیں ہم نے اٹھائی کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا یہ فارمولہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان سے بات کر لیں وفاق سے کہ آؤ ذرا حساب کر لو, آپ نے ہماری وجہ سے کتنے کمائے ہیں اور ہمارے اوپر کتنے لگائے ہیں اور خود کتنے کمائے ہیں اور خود کتنے لے کے گئے ہو, بیرونی مدد کتنی آئی ہے, کس اس میں مد میں آئی ہے اور کس طریقے سے آپ نے خرچ کیا ہے, میرے اوپر کیا خرچ کیا ہے, آپ نے خود لے کے کتنا کمایا ہے. کیا یہ آپ کے NFC میں نہیں ہے؟ کیا یہ جرگہ جو ہے جو ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ سوچ نہیں رکھتا؟ کیا یہ ضروری ہے؟ نعوذ باللہ یہ کوئی قرآنی آیت آئی ہوئی ہے کہ یہ فارمولہ ہوگا کہ جتنی آبادی ہوگی اتنا؟ بھائی یہ بھی تو رکھو نا کہ آپ نے میرے اوپر کتنا کمایا ہے, اس کا حساب الگ سے کرو. جناب اسپیکر, اتنے زیادہ مسائل ہیں ہمارے, بجائے اس کے کہ ہم 14% تھے, 15% تھے, 21%, فلانا %, اس پہ ہم کیوں جائیں؟ ہم اپنے خون کے بدلے اپنا حساب لینا, ہمیں خون کے بدلے ہمیں حساب دے دے. جناب اسپیکر, یہ بالکل ہم جس سوچ سے جا رہے ہیں, یہ سوچ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے ہمارے آرٹیفیشل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ہمارے ہر ایک کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے کہ اتنے % مانگا کرو. کیوں نہ اس مرتبہ ہم پرسنٹیج سے اتر کے ہم حقائق پہ آ جائیں, کہ آ جائیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ چلتے ہیں, حساب کتاب لگاتے ہیں. میں کتنا سفر ہوا ہوں, آپ کتنے سفر ہوئے ہیں, میرا کتنا نقصان ہوا ہے, آپ کا کتنا ہوا ہے, میری وجہ سے کتنی بیرونی مدد آئی ہے, میری وجہ سے کتنا کمایا گیا ہے, آپ کے پاس کتنا چلا گیا ہے, میرے پاس کتنا آیا ہے. کیوں نہ ہم ان حقائق پہ اس مرتبہ چلے جائیں, فارمولے کو ہم نئے دوبارہ سے ڈیزائن کر لیں. جناب اسپیکر, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی مجھے آپ اسپیکر صاحب, میں ان سب سے سوال کرتا ہوں کہ اگر وسائل پہ آتے ہیں, سب سے زیادہ وسائل ہمارے صوبے کے ہیں. آپ اگر گیس اور تیل کی مد میں بھی دیکھ لیں, اگر بجلی کی مد میں دیکھ لیں, آپ منرلز کی مد میں دیکھ لیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کرک میں ہمارا ایک علاقہ ہے شنوا گوڑی خیل, وہاں پہ یورینیم نکلتا ہے اور یورینیم کی آج تک قیمت کا ابھی تک تعین نہیں ہوا کہ یہ کتنا مہنگا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ ایک آنا تک اگر انہوں نے ہمارے اوپر لگایا ہو, ایک آنا اگر ہمارے صوبے کو دیا ہو, اور اسی یورینیم کی افسردگی کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا ہر گھر میں ایک کینسر کا مریض پڑا ہوا ہے. اور یہ حقیقت ہے, یہ پوری دنیا کو پتا ہے, پورے ملک کو پتا ہے, ریاست کو پتا ہے. مجال ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ لوگ تو سارے مر رہے ہیں. اور ایک ہمیں ہسپتال منظور ہوا تھا کیموتھراپی وغیرہ کے لیے, ان چیزوں کے لیے, اس کو بنو لے گئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بنو والے کیوں لے کے گئے ہیں, لیکن میں ویسے ہی آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے یہاں پر. یہ جب JUI کا جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی تو اس میں یہ ہوا. کوئی مقصد میرا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب, وفاق میں جس کی بھی حکومت ہو, خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو, خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو, خواہ وہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی ہو,
جس کی بھی حکومت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسے آپ کو پھر بھی اتنے ملیں گے جتنا وفاق چاہے گا۔ یہ ریاست کی مرضی ہے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو ہے نا فلانی پارٹی کی حکومت ہے تو اس مرتبہ صوبے میں بھی فلانی پارٹی کی حکومت، ان کو یہ نہیں ہوگا۔ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ آپ کو اگر اس نے 5 روپے کا ایسا فیصلہ کیا ہوا ہے، خواہ جس کی بھی حکومت ہو، آپ کو 5 ہی ملیں گے۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ NFC ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ سب کو پتا ہے کون کرتا ہے، ریاست کرتی ہے۔ ریاست کون ہے؟ مقتدر حلقے۔ آپ مجھ سے کیا مقتدر کہلوانا حلقے کون چاہتے ہیں ہیں؟ اسپیکر صاحب؟ آپ خود کہا کریں جب کوئی بات کرنی ہو۔ مقتدر حلقے ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور یہ سارے ادارے اس میں آپ بالکل یہ انوالو کہنا ہیں۔ چاہتے ہیں، دیکھیں میئر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کون سی تو اسٹیبلشمنٹ؟ اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری تو بیچ میں ہے نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے، آپ اس کے لیے لفظ ریاست استعمال نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اسپیکر صاحب، آپ اس کو جس بھی نام سے پکاریں، جس بھی نام سے آپ اس کو نام نہ ہوگا تو دیکھیں کیا؟ ناموں کی بات نہیں ہے نا، جب آپ جب فلور پہ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کے برٹش راج سے لے کے آج تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیہائنڈ دا سین بیٹھی ہوئی ہے، مگر جب آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے یہ ہے جو آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں، آپ اس کے تحت بات کریں گے۔ ریاست آپ ہیں، آپ از خود ریاست کسی ادارے کو بنا رہے ہیں۔ چلے جی، یہ ایک اچھی خبر ہے اگر کہ وہ ریاست ادارہ ہم ہے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے کلیم اسپیکر کرتے ہیں صاحب، ہم ریاست ہیں تو ایک علیحدہ چیز ہے، مگر آئین اور قانون یہ بات اس طرح نہیں کہتا۔ نہیں آپ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریاست ہم ہیں؟ میرا یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ کیا؟ اچھا میں ریاست ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن آف دی مبارک ہو اگر آپ ریاست۔ اسٹیٹ، کنڈلی صاحب ذرا آپ پڑھ کے سنا دیں۔ اچھا ٹھہرے آپ کو میں یہ آرٹیکل 7 پڑھ کے سناتے ہیں کنڈلی صاحب۔ سر آرٹیکل 7 میں اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے، اسٹیٹ مینز پارلیمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی، پروونشل گورنمنٹس اینڈ سچ لوکل اینڈ ادر اتھارٹیز وچ آر امپاورڈ ٹو امپوز ٹیکس اور سیس۔ یہ ریاست کی تعریف ہے۔ میں ان سے یہی گزارش کرتا رہتا ہوں جو کوئی کتاب یہ پی ٹی آئی والے تھوڑا سا پڑھ کے آیا کرے، جو ان کو پتہ تو چلے، بنیادی چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ elected any elected government by the people of Pakistan at any level۔ یہ خود کو کمانڈر ہاؤس جب پہلی دفعہ گئے تھے سب کچھ سرنڈر کرائے۔ میجر سجاد صاحب کا مائک آن کرے تاکہ آپ کنکلوڈ کر لیں۔ اچھا بہت شکریہ کنڈی صاحب، بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ریاست ہے۔ ہم تو ابھی تک سمجھ رہے تھے کہ ریاست وہ ہے جنہوں نے آپ کا صدر پہ بنوا دیا اور جس نے جو ہے نا یہ ساری حکومتیں بنوا دی، فارم 47 کی مدد سے آپ لوگوں کو سب لے آئے۔ بہرحال عجیب ریاست ہے، فارم 47 انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہے۔ اچھا چلے سر اس کو چھوڑ دیں، اگر ریاست ہم آئے پھر تو یہ فارم 47 کی ریاست ہو گئی، کیونکہ ادھر جو بیٹھی ہوئی ہے سارے فارم 47 والے ہیں۔ بہرحال اس پہ نہیں جاتے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر، اگر ہم NFC کی بات کرتے ہیں تو NFC میں ہر جگہ پہ ہمارے پاس ایسے لوپ ہولز ہیں جن کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے ابھی آرٹیکل 158 ہے جو کہ ہمارے صارفین کی گیس کے حوالے سے ترجیحی بنیادوں پر اسی علاقے کو ترجیح دی جاتی ہے، اسی صوبے کو ترجیح دی جاتی ہے جہاں پہ یہ پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ پشتونخوا ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو۔ اس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا۔ جناب اسپیکر اسی طریقے سے اگر مالیاتی حساب سے مالیاتی حقوق کی بات کریں تو آرٹیکل 161 بھی ہے، لیکن اس کو کبھی جو ہے نا ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جناب اسپیکر وفاق اور صوبے کے حقوق کا تعین جب کیا جاتا ہے ان وسائل کے حساب سے تو 172 اور سب آرٹیکل اس کا 3 ہے، لیکن اس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ ابھی میں آپ کو ایک اور المیہ بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس جناب اسپیکر، چونکہ میں اسی علاقے کا ہوں، اسی ڈویژن کا ہوں جدھر آئل اینڈ گیس پیدا ہوتا ہے،
MOL और हमारा OGDCL ऐसे कंपनियां हैं जो वहां पे पता नहीं कब से काम कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है वफाक के साथ, अभी एक MOL एक इंटरनेशनल कंपनी है जो इधर काम कर रही है, उसके शेयर 50% से कम है, लेकिन ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी उसी को दी हुई है। और ये क्राइम है, क्योंकि जनाब स्पीकरों से कोई पूछा नहीं जाता। उधर OGDCL में, MOL में जितने भी हमारे कुएं हैं, किसी पे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गेजेस नहीं लगे, कोई थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो है ना इसकी नहीं हो रही है, कोई थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिपोर्ट नहीं देते हैं। और चौक उन्होंने कैसे रखे हुए हैं कि 32 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और वो निकालते हैं गैस 64 पे, डबल निकाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर कि हमारे पश्तूनख्वा में जितनी भी तेल के कुएं दरियाफत होते हैं उनसे फौरन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और शुरू भी किससे होती है? जो अतराई स्केल है उससे डबल, ताकि वो कुओं से निकाल के बगैर जो है ना जनाब स्पीकर, हर कुएं का एक लाइफ होता है, उस लाइफ पे पहुंचने नहीं देते हैं, उससे पहले ही मर जाते हैं। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि जो पंजाब में जितने कुएं निकलते हैं उनको सील क्यों किया जाता है? अगर सील नहीं करते तो फिर वो 32 से ऊपर नहीं लेके जाते, क्योंकि ताकि उनकी लाइफ बढ़े, न कि लाइफ घटे। ये हमारे साथ काफी अरसे से हो रहा है और इसको बार बार हम वफाक से उठाते हैं, हम अहमद कुंडी की रियासत से उठाते हैं, लेकिन हमें जो है ना इसका कोई जवाब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने तहिया किया हुआ है कि जितने भी वसाइल हैं उनको फौरन से पहले निकालना है यहां से। मकसद हमारा यह है जनाब स्पीकर के हम चाहते हैं कि हमारे साथ अगर हिसाब किताब लगाते हैं तो सिर्फ फार्मूले के तहत नहीं होना चाहिए, जो कि एक रूटीन में एक फार्मूला बना हुआ है कि उसी फार्मूले पे हम चल रहे हैं कि इतने % ये हो गया, इतना आबादी हो गई, इतना ये हो गया है, बल्कि हमारे कुर्बानियों को, हमारे मसाइल को और हमारे नुकसान को, उन सब का तयन किया जाए, फिर उसी के मुताबिक हमें हिस्सा मुकर्रर किया जाए और हमें दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब का भी और आप सबका और जनाब स्पीकर साहब। थैंक यू जी। अशबर जदून साहबा।